اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا نکلف نفسا الا وسعها ولدینا کتاب ینطق بالحق وهم لا یظلمون صدق اللہ العظیم۔ سورہ مومنون آیت نمبر 62 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ ولا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قریش مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو رد کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حد المقدور اور آپ کے ساتھی قریش مکہ کو توحید کی دعوت پیش کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کی ہر بات کو لکھ رہے ہیں جو ایک کتاب کی شکل اختیار کر رہی ہے، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ کتاب اعمال ینطق بالحق، حق کے ساتھ بولے گی کہ فلاں سردار فلاں انسان دن کے اجالے میں کس انداز سے اللہ کے دین کی مخالفت کرتا رہا، رات کی تنہائیوں میں کیسے اب یہ مشاورت کرتے رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کیسے مغلوب کرنا ہے۔ اور قرآن چونکہ ایک آفاقی کتاب ہے، ہم میں سے ہر شخص کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے کہ ہم رات کی تنہائیوں میں کیا کرتے ہیں، دل کے اجالے میں کیا کرتے ہیں۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ فرماتا ہے کہ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، کتاب اعمال انسان کے سامنے رکھ دی جائے گی۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، مجرم انسان ڈرتے ہوئے اس کو دیکھیں گے جو کچھ اس میں ہے، پھر کہیں گے ما لِهَٰذَا الْكِتَابِ، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس میں ہماری ہر چھوٹی بڑی بات کو وہ شمار کر دیا گیا ہے۔ اور اس وقت انسان افسوس کرے گا کاش میں دنیا کے اندر اعمال صالحہ کرتا، آج مجرم انسانوں میں شامل نہ ہوتا۔ اللہ سے دعا کریں ہمیں ہر حال میں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب اعمال کو حسین سے حسین تر بنانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔